بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ جائز مراد حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بہت برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے، اس قدر قوت ہے کہ کوئی عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی سوچ سکتا ہے۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکت ہو گئیں، ہوائیں رک گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے برسے، شعلے گرے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت عطا کروں گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو انسان بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19، ان کے فرشتوں کی تعداد بھی 19 اور جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جو آپ پیچھے صحابی بیٹھے تھے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر جب آپ سوار تھے تو آپ کے پیچھے جو صحابی بیٹھے تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا ہے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی طرح ذلیل و پست ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ ہر وقت ہر گھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کرو۔ جو شخص خلوص نیت سے ایک بار زبان پر یہ کلمات لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ان 19 فرشتوں سے دور کر دے گا جو دوزخ پر مامور ہیں۔ جو شخص اپنی ساری زندگی میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا اللہ اس کو دوزخ کے 7 طبقوں سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے ایک رسول کے 70 گناہگاروں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب بسم اللہ کی تاثیر دیکھیے۔ ایک بار بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، ان خط میں لکھا ان کو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کو بھیج دی اور کہا اس کو اپنے سر پر پہنیں۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا۔ جب ان کے سر میں درد ہوتا تو وہ ٹوپی رکھ لیتے اور جتنی دیر تک ٹوپی بادشاہ کے سر پر رہتی
ان کو درد بالکل نہ ہوتا، لیکن جیسے ہی بادشاہ ٹوپی اتارتے دوبارہ ان کو درد شروع ہو جاتی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران تھا کہ جب میں ٹوپی پہنتا ہوں تو مجھے درد نہیں ہوتی، اور جب میں ٹوپی اتارتا ہوں تو مجھے درد کیوں شروع ہوتی ہے۔ بادشاہ نے یہ تجسس جاننے کے لیے اس ٹوپی کو پھاڑ دیا اور اس کو اندر سے کھول کے دیکھا تو ایک پرچی ملی جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ روم اس بات سے بہت ہی متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی آیت میں کتنی شفا عطا کر رکھی ہے۔ دین اسلام کس قدر معزز ہے، اور پورے کا پورا دین باعث نجات نہ ہوگا، اور قیصر روم نے اسلام قبول کر لیا۔ اب بسم اللہ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ سنیں۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قبر میں ایک انسان پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد ادھر سے دوبارہ گزرے تو دیکھا کہ قبر پر مغفرت کا نور برس رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تجسس ہوئی کہ میں جب جا رہا تھا تو اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، تو جب میں واپس آیا ہوں تو اس پر مغفرت کا نور برس رہا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شخص بہت ہی گناہ گار تھا، اس لیے قبر میں اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ جب یہ فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ آج اس کا بچہ مکتب میں گیا تو اس کے قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کہا۔ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو مجھے حیا آئی کہ میں قبر میں اس بندے کو عذاب دے رہا ہوں اور اس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، اسی لیے میں نے اس کے اوپر سے عذاب ہٹا کے اس پر مغفرت کا نور برسانا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، ایک بہت چھوٹی سی لائن ہے، لیکن اس کی تاثیر اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا کریں۔ اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اللہ اور دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دسترخوان بچھاتا ہے تو اس کے گرد 4000 فرشتے آ جاتے ہیں اور شیطان بھی وہاں آ جاتا ہے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ملائکہ اس کو برکت کی دعا دیتے ہیں اور شیطان سے کہتے ہیں تو یہاں سے چلا جا، اور جب وہ الحمدللہ کہتے ہیں تو مزید برکت کی دعا دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی ترتیب کی طرف، اور وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد ادھر ہی جائے نماز پر قبلہ رخ بیٹھے رہنا ہے، اور اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، نماز میں پڑھے جانے والا درود پاک، اور اس کے بعد آپ نے 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، خاموشی سے عمل کرنا ہے۔ وظیفہ بہت مختصر سا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے، اور آیت بھی بہت چھوٹی سی ہے۔ آپ سب اس وظیفے کو آسانی سے کر سکتے ہیں اور اپنی جائز مراد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا کریں، اور 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں۔ وظیفہ کرتے وقت اپنے مقصد کو اپنے دماغ میں رکھا کریں۔ کوشش کریں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ ویسے شیطان ایسے کام کرتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے یا کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کو ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر بھی آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کا مقصد آپ کے مائنڈ میں رہے جب آپ یہ وظیفہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے جاتے جاتے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کر دیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کریں اور ثواب حاصل کریں۔ بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اور اچھے کمنٹ باکس میں کمنٹس بھی دینا مت بھولیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔